السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیزوں، آج ہم بسم اللہ کی فضیلت کو جانیں گے۔ بسم اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے شروع کرتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ہر سورہ کی شروعات ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم بسم اللہ کی برکت کو جانیں۔ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا جائے، اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے اکٹھا کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جس کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھا جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں طرح درست ہے انشاءاللہ۔ رات سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ جس چیز پر بسم اللہ پڑھ لی جائے، شیطان اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیاطین و جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے، گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے اور برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان اور جن پھیل جاتے ہیں۔ عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دو اور گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو۔ چراغ بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کا برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ملے تو کوئی چیز آڑی رکھ دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے اور آدمی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں ہے۔ اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا۔ پس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی ہو، کفایت کیا گیا ہو اور محفوظ کیا گیا ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بسم اللہ کہنے سے جن شیاطین بنی آدم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مرد یا عورت کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ ٹھکانا ہے نہ کھانا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں یہاں ٹھکانا مل گیا۔ اور جب آدمی کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، تمہیں ٹھکانا بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ اسے مسلم
نے روایت کیا ہے۔ ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ پس اگر اس ہم بستری کے دوران ان کی قسمت میں اولاد لکھی ہے تو شیطان اسے کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک گدھے نے ٹھوکر کھائی۔ میں نے کہا، ہلاک ہو شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کہو، شیطان ہلاک ہو، اس سے شیطان کی تعظیم ہوگی اور وہ اکڑ کر گھر کے برابر یعنی خوشی سے پھول کر کپا ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میرے پاس اسے گرانے کی طاقت ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھو گے تو اس سے شیطان حقیر اور ذلیل ہوگا، حتیٰ کہ مکھی کے برابر ہو جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ناگہانی آفت آنے پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے۔ ان میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا، ان لوگوں سے کون نپٹے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی جس سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے، حتیٰ کہ لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام پھیر دیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ نے سنا کہ بسم اللہ میں کتنی برکت اور کتنی فضیلت ہے بسم اللہ کی۔ تو عزیزوں، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر کام، اچھے کام کی شروعات بسم اللہ سے کریں اور بسم اللہ پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، کہیں باہر نکلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، یعنی کہ ہر کام کے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، اس کے بعد کسی کام کی شروعات کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کام میں برکت نازل فرمائے گا۔ جب ہم کسی بھی کام کی شروعات اللہ کے نام کے ساتھ کیا کریں گے تو انشاءاللہ اس کام میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال رہے گی۔ کیونکہ میرے عزیزوں، ہمارے رب، ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بہت برکت والا ہے، اور جب اس بابرکت نام کے ساتھ کسی کام کی شروعات ہوگی تو اس میں تو برکت ہونا لازمی ہے، اس میں تو اللہ کی رحمت شامل حال ہونا لازمی ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج سے ہم بسم اللہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہر کام سے پہلے، کھانا کھانے، سونے، پانی پینے، کپڑے پہننے، باہر نکلنے، غرض کے ہر کام، ہر اچھے کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھنا کبھی نہ بھولیں گے۔ آخر میں میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں ہر اس کام سے دور رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب ہو، اور ہر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔